بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 26 فروری کے بعد سے پاکستان اور بھارت میں صورتحال بڑی نازک ہے، بڑی ٹینس ہے۔ ایک غیر اعلانیہ جنگ کی سی صورتحال ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے لائن آف کنٹرول پہ بھی انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تو اس لیٹسٹ سچویشن کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شکریہ امیر صاحب۔ آپ ابھی اسمبلی کے اجلاس سے آ رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 دن سے ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر بہت زیادہ شیلنگ کی جا رہی تھی۔ جس وقت ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ہم واگا بارڈر سے بھارت بھیج رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے یہ شیلنگ شروع کر دی، پھر انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی بھیجی شاکر اللہ کی۔ اب لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ صورتحال مزید ٹینس ہو رہی ہے یا ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ امیر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اب ہندوستان کو بھی اور پاکستان دونوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، معاملات کو گفت و شنید سے طے کریں، اور یہ تناؤ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آج قدرے لائن آف کنٹرول میں کچھ جو شیلنگ ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور میری خواہش بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، یہ مزید کم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ٹینشنز مزید جنم لیتی ہیں اور ایسکلیشن کا ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ تیسری صورتحال کی نوعیت یہ ہے کہ آج بھارت کے اندر جو مودی سرکار نے نیریٹو بلڈ کیا تھا اس کی کلائی کھل گئی ہے۔ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہم نے 300-350 دہشت گردوں کی ہلاکت کی بات کی تھی وہ درست نہیں ہے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 2 جہاز مارے گئے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جہاز مان رہے ہیں، 2 تو نہیں مان رہے؟ 2 مان گئے ہم؟ بالکل 2 ہیں، ایک یہاں جس کا ملبہ ہمارے ہاں اور ایک اس طرف گرا ہے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے اس کا برعکس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مودی سرکار کہہ رہی تھی کہ OIC کے اجلاس پہ سشما جی کی دعوت جو ہے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، تو آج کانگریس کے ترجمان نے جو قراردادیں وہاں پاس ہوئیں، جس میں کشمیر کا ذکر ہے، جس میں جارحیت کا، پاکستان کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کو تسلیم کیا گیا ہے، وہ انہوں نے سامنے رکھتی۔ انہوں نے کہا اگر یہ کامیابی ہے تو ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ایک نئی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مودی سرکار چاہ رہی تھی کہ وار فرینزی کریٹ کر کے، اور میڈیا کا ایک سیکشن ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ہم اپنے الیکشن کے ماحول کو سیدھا کریں۔ لیکن آج ممبئی میں، آج دلی میں امن کی ریلیاں نکل رہی ہیں۔ پاکستان تو امن کا پہلے دن سے خواہش مند تھا۔ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہندوستان اور پاکستان کے جو وہاں طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مل کر سے نو ٹو وار کے پلیکارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر، آپ ان اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ زبردست، کمال ہے۔ یہ ہے، اس سے شو کیا ہوتا ہے؟ اس سے شو ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ میری رائے میں ہندوستان میں ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی فار پیس ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے، ان کو جنگ کے بھیانک اثرات، بٹ دے آر ہوسٹیج آف اے مائنورٹی۔ یس، دے آر ہوسٹیج آف اے مائنورٹی، آپ نے صحیح کہا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر دھیرے دھیرے نیریٹو ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور ان کو مزید جو ہے خفت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 3-4 دن گزرے، ان 3-4 دنوں میں بہت سے ایسے ہمیں منصوبوں کا پتہ چل رہا ہے جس میں کہ ہندوستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل تھی اور وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بروقت پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ جو راجستھان کے راستے سے جو ہندوستان اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس بارے میں آپ نے کوئی انٹرنیشنل پلیئرز کو، دوست ممالک کو بتایا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس سازش میں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے؟
میر صاحب 26 کا جو جارحیت اور جو ایگریشن کا ایکٹ ہوا ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو کوشش کی گئی وہ تھی وہ آپ کا اکاڑا اور بہاولپور کی طرف سے ان کے ایک فارمیشن وہاں سے جہازوں کی اٹھی اور وہاں سے انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. پاکستان ایئر فورس نے ان کو انگیج کیا اور ڈینائی کیا, پش بیک کیا اور وہ لوٹ گئے. دوسری کوشش انہوں نے لاہور سیالکوٹ بارڈر کی طرف سے کی. اگین پاکستان ایئر فورس نے انگیج کیا, پش بیک کیا. تیسری جو فارمیشن تھی وہ ان کی اٹھی اور جو ہیویئر تھی وہ اٹھی لائن آف کنٹرول کی جانب سے مظفر آباد کی طرف سے, جس میں سے کچھ جہاز واپس مڑ گئے اور ان میں سے ایک اچھا بڑا ایک جتھا جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے, 4 سے 5 ناٹیکل مائلز اندر داخل ہوتا ہے اور وہ کارروائی کرتا ہے. اور اس کارروائی کو پھر جب ہمارے جہاز جاتے ہیں اسکریمبل کرتے ہیں تو وہاں سے وہ دوڑتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے دوسرے روز رسپونڈ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. آج ہندوستان کے بارے میں ایک رائے بن رہی ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ فیل تھا, لیکن ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایشو مسلسل حکومتوں نے بڑی محنت سے دبانے کی کوشش کی اور کوشش کی گئی کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز نہ ہو. شملہ معاہدے میں ایک ان کی اچیومنٹ یہ تھی نا کہ ہم بائیلیٹرلی اس کو ڈسکس کریں گے اور انٹرنیشنل فورم سے توجہ ہٹا کر اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. مودی سرکار نے وہ کر دیا جو حکومتیں نہیں چاہتی تھی. آج کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور بتدریج ہوا ہے. جون 2018 میں ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آتی ہے جو وہ کہتی ہے جو پاکستان کہا کرتا تھا. 30 اکتوبر کو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کی رپورٹ آتی ہے ہاؤس آف کامنس کی. وہ بھی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس ہیومن رائٹ رپورٹ کی اقوام متحدہ کی, ان کی تائید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کمیشن آف انکوائری تشکیل ہونا چاہیے. اور پھر 19 فروری کو یورپین پارلیمنٹ میں برسلز میں جو پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے وہ بھی ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں مقبوضہ کشمیر ان کو بے نقاب کرتی ہے. اور یہ جو انہوں نے واقعہ کیا, یہ جو انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پر, اس سے دنیا چونک اٹھی ہے کہ بھائی یہ تو کشمیر کا مسئلہ جس کو ہم کہتے تھے صرف نظر کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو فلیش پوائنٹ ہے. 2 ایٹامک پاورز کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے اور جب تک اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا تو یہ ایک مسئلہ رہے گا. تو یہ جو بے پناہ کشمیریوں نے قربانی دی ہے, نہتے کشمیریوں نے, یہ آج شاید اللہ نے ان کی سننی تھی, سن لی. آخر کہتے ہیں نا کہ جو خاموش ہے اس کی جو سسکیاں ہیں اس کو بھی کوئی سنتا ہے, تو اس نے سن لی اور آج وہ کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا, میں دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ انٹرنیشنل پریس میں جو خبریں آ رہی ہیں, انڈیا رپورٹڈلی یوزڈ اسرائیلی GPS گائیڈڈ بامبز ان ایئر ریڈ آن جیش محمد. وہ کیمپ تو جیش محمد کا نہیں تھا, وہ تو میں نے خود جا کے دیکھ لیا, وہاں پہ صرف ایک کوا مرا ہوا تھا. لیکن جو بامب استعمال کیے ہیں وہ تو, اور جو GPS گائیڈڈ بامبز ہیں اور وہ اسرائیل کے ہیں. اور رابرٹ فسک جو برطانیہ کے بڑے معروف صحافی ہیں, انہوں نے بھی دی انڈیپینڈنٹ UK میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیل اس ٹینشن میں ہندوستان کی مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی اب ہمیں کریڈیبل سورسز نے بتایا کہ راجستھان کے راستے سے انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. پاکستان کو پتہ چل گیا, روک دیا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسرائیل کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ نے امریکہ کو یا کسی اور 3rd 4th کنٹری کو خبردار کیا؟ میر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ ان کا تو آپس میں جس کو وہ کاؤنٹر ٹیررزم کہتے ہیں, کوآپریشن جس کو یہ نام دیتے ہیں, بڑے عرصے سے چل رہی ہے. تو ان کے آپس میں روابط بھی ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور کوآپریٹ بھی کرتے رہتے ہیں. وہ تو ہمارے علم میں تھا اور علم میں ہے. دنیا کو ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا کہا ہے, جن کو
کہنا چاہیے وہ بے خبر نہیں ہے. جن کو کہنا چاہیے وہ بے خبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بتایا ہے کہ جو اسرائیل کے سرپرست ہیں ان کو پتہ ہے. سمجھ آ گئی, میں ڈیل میں نہیں جاتا کیونکہ آج کل اس صورتحال میں عمران خان صاحب بھی ڈپلومیٹک ریورس سوئنگ مار رہے ہیں, آپ بھی ان سوئنگ باؤنسر مارتے ہیں تو اچھا, اب جو کوشش کی جا رہی تھی کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو رہا کرنے سے پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی نریندر مودی صاحب کے ساتھ کو بات چیت ہو جائے, کو فون پہ بات چیت ہو جائے, اب وہ کوشش چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ میر صاحب وہ کوشش کیوں کی گئی؟ کوشش اس لیے کی گئی کہ اس دن ہندوستان کے 2 جہاز گرے تھے اور خدشہ یہ تھا کہ وہ مزید ریٹیلیٹ کر سکتے تھے. اگر وہ مزید ریٹیلیٹ کرتے تو ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑتی تھی, اور یہ پھر بات کہاں ٹھہرتی جا کے, کہاں رکتی. تو اس رات, جس رات پارلیمنٹری لیڈرز کو ہم بریف کر رہے تھے, ٹینشن پیک پہ تھی, آسمان پہ تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ میں 2 مرتبہ مجھے بریفنگ چھوڑ کر باہر جانا پڑا کیونکہ مجھے کچھ وزرائے خارجہ سے میں ان کانٹیکٹ تھا, گفتگو جا رہی تھی سائڈ بائی سائڈ. بالکل ٹینشنز بہت ہائی تھیں, اور آج بھی میں کہوں گا ہمیں الرٹ پہ رہنا چاہیے. الرٹ پہ اس لیے رہنا چاہیے. آر وی آؤٹ آف ووڈز ناؤ؟ یس اینڈ نو. یس اینڈ نو. یس ان دا سینس کہ آج یہ مسئلہ اب انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو. سب خطے کے بے پناہ ممالک, آپ کے علم میں ہے کہ ترک صدر نے ثالثی کے لیے اپنی سروسز آفر کی ہیں. شاہ عبداللہ اپنا اردن کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں تیار ہوں. روس نے کہا ہے کہ ہم گفت و شنید کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہے. اور برطانیہ کی وزیر اعظم کا ذکر برطانیہ کے وزیر اعظم نے ذکر کیا, پرائم منسٹر سے انہوں نے بات کی, امیر آف قطر نے کل بات کی, سنڈے کے روز انہوں نے بات کی, اور بہت اپریشیٹ کیا گیا. پاکستان کا جو میجرڈ رسپانس تھا, پاکستان کا جو رویہ تھا, آج پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان کتنا رسپانسبلی بیہیو کر رہا ہے, اور ہندوستان کی حکومت نے کتنا ارسپانسبلی بیہیو کیا ہے. اور آج دنیا نہیں, آج بھارت کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے, جس سے کہ مودی سرکار بے حد پریشان ہے اور بے حد دباؤ میں ہے, اور جو مقصد ان کا تھا. تو اس پریشانی اور دباؤ کی وجہ سے وہ دوبارہ کوئی مس ایڈوینچر نہیں کریں گے؟ وہ اپنی سیاسی انتخابات کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے ان سے کچھ بعید نہیں ہے, ڈیسپریٹ ہے. اور جو انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو دعا کرنی چاہیے, پیش بندی کرنی چاہیے, الرٹ پہ رہنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے. اچھا, آپ نے بھی کہا کہ آپ, مجھے یاد ہے کہ آپ 2 دفعہ اجلاس سے نکل کے باہر گئے تھے, تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو ایک تو ہمیں وہ پتہ ہے راجستھان کے راستے سے جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہو گیا, دوسرا وہ میزائل اٹیک کرنا چاہ رہے تھے جس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کیا. وہ میزائل اٹیک ایک جگہ پہ تھا یا 4-5 جگہوں پہ تھا, اور اس کو یعنی کہ ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے کن انٹرنیشنل پلیئرز کو بیچ میں ڈالا؟ اگر میں کہوں کہ جو ہمیں خدشہ تھا وہ 5 سے بھی زیادہ جگہوں کا تھا. 5 سے زیادہ جگہ؟ جی. لیکن اللہ نے کیا, وہ ٹل گیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری افواج کی الرٹنس, آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کا سکسیسفل ہونا, ہمارے سفارتی روابط, ہمارے ملٹری لیول پہ روابط, جس میں جنرل باجوہ نے بہت متحرک تھے اور ہیں اور تھے, اور بڑی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ان دنوں میں جنہوں نے بڑی اپنی صلاحیتوں کا ان کا ایک اظہار بھی کیا ہے, اور نظر بھی آئی ہیں کہ کس طرح ان دیز ڈیفیکلٹ ڈیز ہماری افواج نے اور ہمارے سروس چیفs نے, چاہے وہ ایئر چیف ہوں, چاہے ہمارے آرمی چیف ہوں,
چاہے ہمارے نیوی کے چیف ہوں، کتنی آپس میں ان کی ربط اور کوارڈینیشن، اور الحمدللہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کا آپس میں جسے کہتے ہیں نا مثالی سنکرونائزیشن، کوارڈینیشن، کنسلٹیشن جو تھی اس نے اور آپ نے میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے فرنزی کو ہوا نہیں دی. ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کا کمپیریزن پاکستان کے میڈیا سے کریں تو آج دنیا پاکستانی میڈیا کی تعریف کر رہی ہے اور انہیں irresponsible کہہ رہی ہے. یہ بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان 2 دفعہ ڈیلے ہوا ہے، آگے چلا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اسپیکولیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا. ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنا رول پلے کریں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی خواہش تھی اور ہے کہ معاملات سدھر جائیں، مزید نہ بگڑیں اور یہی بات ٹل جائے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے آئیے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہ آپ کا دوسرا گھر ہے، اٹس یور سیکنڈ ہوم. اب جب آئیں چشم روشن دل ماشاد آپ آئیے، اور براستہ دلی آنا چاہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے. تو ان کا میرے ساتھ ان کی بات یہ طے ہوئی کہ وہ پہلے دلی جائیں گے اور دلی سے ہو کر اسلام آباد تشریف لائیں گے. میں ان کا منتظر تھا. اب وہ مؤخر ہوا ان کا آنا، ہماری طرف سے تو رکاوٹ ہے نہیں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو رکاوٹ کہاں سے ہو رہی ہے. دلی والے ان کو ٹائم نہیں دے رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہچکچاہٹ ہے. ہچکچاہٹ دلی کی مجھے لگتا ہے. اچھا، یہ جو ہچکچاہٹ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کے پیچھے ان کی کمزوری مزید بے نقاب ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب الیکشن بھی آ رہا ہے، ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ ایک ایئر سٹرائک کے ذریعے وہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے، جنگ کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے تھے، لیکن کوشش ناکام ہو گئی ہے. تو اب ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے، ہندوستان کے عام لوگوں کے بھی فائدے میں ہے، پورے خطے کے فائدے میں. لیکن مودی صاحب کے فائدے میں نہیں ہے نا. مودی صاحب کو وہ تو سیاسی طور پر اس کا تو اس کا مطلب ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہچکچاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب ہو سکتا ہے کسی نئے ایڈونچر کی تیاری کر رہے ہوں. دیکھیے نا، ہچکچاہٹ کی وجہ میر صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور گفت و شنید کا ایک آغاز ہوتا ہے تو بات شروع کہاں سے ہوگی؟ پلوامہ سے ہوگی. پلوامہ کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے. تو ہیومن رائٹ وائلیشنز کہاں ہو رہی ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان کی جو دراندازی ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ لائن آف کنٹرول پہ ہوئی ہے، کشمیر کا جو علاقہ ہے نا. تو کشمیر 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 جس اینگل سے دیکھیں تو کشمیر زیر بحث. مودی صاحب نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا. بالکل کر دیا ہے. وہ آج تو ان کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، آج مقبوضہ کشمیر کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان عرصے میں نہیں کر پایا، شکریہ مودی آپ نے کر دیا. آپ مودی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا ہندوستان والے کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ہندوستان ایک طرف تو وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، دوسری طرف آپ کو ڈوزیئر بھیج دیتا ہے پلوامہ پہ، اور اس ڈوزیئر کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلا ہے انڈین پریس کے ذریعے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ڈوزیئر بھیجنے کا کیا فائدہ آپ کو؟ میر صاحب میں یہ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈوزیئر بھیجا ہے، وہ انڈر ایگزامینیشن ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو انہوں نے ڈوزیئر بناتے ہوئے 12 دن لگائے ہیں. 12 دن. 14 کو یہ واقعہ پلوامہ میں ہوا اور ڈوزیئر ہمیں پہنچا 28 کو. آپ اندازہ لگا لیں کتنے دن لگے. ٹھیک. اب ہم اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، ایگزامن کر کے ہم اپنا رسپانس دیں گے. تو ابھی میں ڈوزیئر پر بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اس کو ایگزامن کر رہے ہیں. ایگزامن کرنے کے بعد کچھ کہوں گا. چلیں، ڈوزیئر تو ظاہری بات ہے جیش محمد کے بارے میں ہی ہے نا، مسعود اظہر صاحب کے بارے میں ہی ہوگا. تو مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان پر تو 2002 میں پابندی لگائی گئی تھی. یہ تھوڑا سا آپ جائزہ لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسعود اظہر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، پابندی تو ان پہ 2002 میں 2003 میں لگ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار ان کے نام پہ پاکستان جو ہے اس کو کبھی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت کو تو بھی آئے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے ہیں. تو سوشل ایکشن جو نیشنل ایکشن پلان تھا نیپ،
وہ تو پچھلی حکومت نے بنایا تھا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں تائید شامل تھی، آپ کی بھی تائید شامل تھی. تو آپ نے آ کے تو اس نیب کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ کیونکہ اس میں تو یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میر صاحب آپ نے صحیح نشاندہی کی. نیشنل ایکشن پلان پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہوا. تب ہم اپوزیشن میں تھے، اور جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت کا حصہ تھے. لیکن ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اس کے بعد پوری قوم ایک صدمے کی حالت میں تھی، اور ہم نے ایک فیصلہ کیا، اور اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک دو ٹوک موقف اپنایا کہ دیکھیے اس کا ایک حصہ ہے جو کہ جس پہ فوج نے پیش رفت کرنی ہے، فوج نے کی، اور کچھ چیزیں ہیں جو سول گورنمنٹ نے کرنی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنی ہے، جن پر اتفاق رائے ہو چکا تھا. بدقسمتی سے اگر وہ حکومت اس وقت موو کر جاتی تو شاید آج آپ فیٹف میں نہ ہوتے، گرے لسٹ پہ نہ ہوتے. پچھلی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جی پچھلی حکومت کی بات کر پچھلی حکومت پہ تو آپ کو پتہ ہے اس پہ تو توہین رسالت کے الزامات لگ رہے تھے. نہیں قبلہ، یہ پھر یہ آپ گرے لسٹ میں بھی تو نہ ہوتے نا، وہ ایک اور ایشو ہے، وہ ایک اور ایشو ہے. لیکن گرے لسٹ میں تو نہ ہوتا نا پاکستان. اگر وہ معنی خیز اس پر موومنٹ کرتے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، تو آج پاکستان گرے لسٹ میں نہ ہوتا. آج ہمیں فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس کو مین سٹریم کرنے کا منصوبہ ہے، ان کے مدارس کو ٹیک اوور کرنے کا منصوبہ، ان کے ممبرز کو پیراملٹری ٹروپس میں ریکروٹ کرنے کا منصوبہ، یہ دسمبر 2018 میں فائنلائز ہو گیا تھا. پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے پلوامہ کو تو ہم کبھی خواب و خیال ہی نہیں تھا. تب فیٹف پر ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، ہماری اپلیکیشنز ہیں، ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی تھی، ہم پیش رفت کریں گے اور ہم فلاں 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 ایکشنز لیں گے. چنانچہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں 2 نشستیں بھی ہوئیں، جس میں ہمارے سیکیورٹی کے پلوامہ سے پہلے، پلوامہ سے بہت پہلے یہ ہوئیں، اور اس پہ یہ طے ہوا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو اب آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ویریفائبل ایکشن جو آپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ویریفائی کریں گے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ ان کو کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی اتارنے کا وقت جا چکا. تو اب آپ کو حقیقتاً کچھ کرنا ہوگا. اور پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں جو اجلاس ہوا، انہوں نے واضح کہا کہ کچھ اقدامات ہیں جو وفاقی حکومت نے لینے ہیں، اور بہت سے اقدامات ہیں جو صوبائی حکومتوں نے لینے ہیں. تو صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ کیا جائے. صوبائی حکومتوں کو بھی بلایا گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے صاحبان ہیں، ہوم سیکرٹریز ہیں، ان کے چیف سیکرٹریز ہیں، ان کو بھی لوپ میں لیا گیا، تاکہ امپلیمنٹیشن تو وہاں ہونی ہے نا جی، صوبوں نے کرنی ہے. تو یہ کام ان پروسیس تھا، یہ کام آپ کے علم میں ہے، کوئی آسان نہیں ہے، پیچیدہ کام ہے، مشکل کام ہے. ہر حکومت اس طرف جاتے ہوئے ان کے ہاتھ جلتے تھے. لیکن اس گورنمنٹ نے ایک سیریس کوشش کا آغاز کر دیا تھا. بدقسمتی سے پلوامہ ہو گیا. وزیر خارجہ صاحب، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن موو کی گئی ہے، اگین اٹس اباؤٹ مسعود اظہر صاحب. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کرتا رہا، کبھی کسی ملک کے ذریعے، کبھی کسی ملک، تو چائنا اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اس مرتبہ بھی آپ نے چائنا سے یہ کہا ہے کہ مسعود اظہر کے خلاف ریزولوشن کو ویٹو کر دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شنید یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فرانس نے اور اس کے ساتھ 2 اور ممالک شامل ہوئے ہیں اور ایک ریزولوشن موو وہ کر رہے ہیں، اور غالباً کوئی 12 مارچ کے قریب اس پر ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیے میر صاحب، ہمیں اب وقت آ گیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے. پاکستان مزید دنیا میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتا. پاکستان کو سوچنا ہوگا
پاکستان کے ہر ادارے کو سوچنا ہوگا، پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا، پاکستان کی یہ سب سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. اور اگر آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی وقار کو بلند کرنا ہے اور جو دنیا کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. آپ کو یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی اعتماد میں لینا چاہیے، میری رائے میں لینا چاہیے، اور مل کر آپ کو ایک سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. اور جب یہاں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات آگے بھی جاتے ہیں. مینٹلی یہ میری رائے میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ڈیفائننگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میر صاحب، یہ جو 26 تاریخ کو ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ ہے. اور 27 کو جو ہم نے رسپونڈ کیا اور وہاں سے کچھ اور رسپانس خدا نہ خواستہ مزید آ جائے، یہ بات کہاں ٹھہرے گی؟ کیا ہم اپنے ملک کو، کیا اپنے خطے کو، کیا امن کو ہم داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ہونا چاہیے. ہمارا ایجنڈا تو معیشت کی بحالی ہے. پاکستانی عوام، پاکستان کا نوجوان تو روزگار چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ادارے بہتر ہوں. عمران خان تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کا تدارک کیا جائے، گورننس کو بہتر کیا جائے، اداروں میں اصلاحات کی جائیں تاکہ ان کی ڈیلیوری بہتر ہو، لوگوں کو کوئی سہولتیں ملیں، سکون ملے. اب یہ کیسے ہوگا اگر آپ جنگ کی کیفیت میں ہوں گے؟ اگر آپ کی یہ موبلائزیشن اور ہائی الرٹنس ہوگی تو پھر جو آپ کا اصل ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کی بنیاد پر ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ تو بیک برنر پہ چلا گیا نا. تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں وقت آ گیا ہے کہ مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کا دنیا میں امیج کیا بنانا ہے، ہم کس نام سے منسوب ہوتے ہیں اور ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. اس وقت پاکستان کے بارے میں ایک اچھی فضا بن گئی ہے. جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں، ان کی جو آفرز ہیں، جو انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا، جس طرح آپ نے ان کے قیدی پائلٹ کو رہا کیا، جی، اس سے آج دنیا میں ایک امپریشن جا رہا ہے کہ پاکستان امن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور ہندوستان کا جو سرکاری طبقہ ہے وہ اپنے مقاصد جن میں سیاست غالب ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اس ماحول میں اگر پاکستان کوئی مثبت فیصلہ کرتا ہے تو میری رائے میں آپ کو بے پناہ سپورٹ ملے گی انٹرنیشنلی. جو ہم کہتے تھے نا ہم تنہا ہو گئے، مثبت فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، ہماری تنہائی ختم ہو سکتی ہے. مثبت فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان UN سیکورٹی کونسل میں موجودہ صدر کے خلاف جو قرارداد آ رہی ہے، پاکستان اس کی مخالفت نہ کرے. میرے صاحب دیکھیے، ابھی تو میں اس پہ رائے اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی ڈسکس ہو رہا ہے نا. آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، میری ایک رائے ہو سکتی ہے، ہم تو فرد ہیں نا. تو یہ تو لیکن وہاں ویٹو تو چائنا نے کرنا نا. جی، اور چائنا اسی صورت میں کرے گا جب آپ ریکویسٹ کریں گے. تو چائنا سے بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو بھی تو ہمیں آپس میں بھی تو سوچ بچار اس کرنی ہے. مسئلے پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کو میں سمجھتا آن بورڈ لیا ہوں، جائے؟ میری رائے میں جس طرح ایک بہت عمدہ مثال وزیر اعظم نے کی، نمبر 1 کہ پوری لیڈرشپ کو بٹھا کر صورتحال سے آگاہ کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے بریف کیا، DGISPR نے بریف کیا. لیکن اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نہیں آئے. تو میں ان کی نمائندگی کر رہا تھا دیکھیے نا، میرا ایک حوالہ یہ بھی تو ہے نا، میں صرف وزیر خارجہ تو نہیں ہوں نا، میں پارٹی کا وائس چیئرمین بھی تو ہوں نا، اور میں پارلیمنٹ میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تو ہوں نا. تو جب وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے یہ بھی تو سوچئے نا. یہ بتائیے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت سچویشن اتنی ڈیلیکیٹ تھی اور شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں خود چل کر ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اب ہمیں بریفنگ ہو گئی ہے، اب اس اجلاس کو زیادہ لمبا نہ کھینچے، اس کو ہم وائنڈ اپ کریں، بیکاز اٹ واز دیٹ ڈیلیکیٹ. تو وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بہت ہیں. بالکل سمجھ آ گئی. تو اب آپ یہ جس آپ کنسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب تمام اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لیں، تو اس میں یہ بھی چیز شامل ہوگی کہ UN سیکورٹی کونسل میں مسعود اظہر کے خلاف جو ریزولوشن ہے اس پہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا آپ سے تقاضا کرے گی نا. فرض کیجئے وہ ریزولوشن سامنے آتا ہے
उस रेजोल्यूशन के कुछ तकाजे होंगे ना, उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए आपको कुछ इक़दामात करने होंगे। अब उस इक़दामात के लिए मेरी राय में एक नेशनल कंसेंसस होना ज़रूरी है, जो मेरी राय में हो चुका है, जिसमें जो हो चुका है नेशनल एक्शन प्लान की शिक 3 देखिए ना, वो क्या है वो पढ़ लीजिए। वो तो आज लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, वो तो 2014 का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, और जिसमें सब मौजूद थे। उसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए थे, उसमें इमरान खान साहब ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे, मैं उनके साथ गया था, और दीगर क़यादत भी थी, सारे थे, अचकज़ई साहब भी थे, और सब साहिबान थे, सिराज साहब भी थे, सब थे। तो वो तो एक फ़ैसला आप कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, तो वो फ़ैसला आप कर चुके। अब सवाल ये है कि उस फैसले को आपने आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, इस पर आप राय ले सकते हैं और देखना है कि दुनिया हमसे क्या तकाजा कर रही है, हमारी अपनी ज़रूरियात क्या है, छोड़िए दुनिया को, आपकी अपनी ज़रूरियात क्या है, आप किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं, आपकी ज़रूरियात क्या है, आपकी तवज्जो कहाँ मरकूज़ होनी चाहिए, आपको इन मामलात में उलझना चाहिए या सही माने में जो इकोनॉमिक हमारा जो चैलेंज है उससे निपटना है हमने, ये फैसले आपने करने हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब, अभी आपने ख़ुद बताया कि OIC जो है उसके इजलास में पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी एक रेजोल्यूशन है उसमें हिंदुस्तान की जो स्टेट टेररिज्म है उसकी मजम्मत की गई है, और आप ख़ुद कह रहे हैं कि मोदी साहब ने ख़ुद मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अब जबकि मसला कश्मीर उजागर हो चुका है तो ज़ाहिर बात है इसको हल भी तो करना है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब इस सारी टेंशन से अगर पाकिस्तान और इंडिया निकलते हैं तो अल्टीमेटली अभी नहीं, इलेक्शन के बाद कभी ना कभी तो डायलॉग की मेज़ पे आना है, तो वो मसला कश्मीर कैसे हल होगा? पहली बात तो मीर साहब मैं ये कहूँ कि आपने कहा ना कि मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ, उस पर मैं समझता हूँ कि मैं अपने फ़र्ज़ में कोताही करूँगा अगर मैं ज़िक्र नहीं करूँगा सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का। मुशाहिद हुसैन साहब उसके सरबराह हैं, और उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी। उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहिबा भी थी, और भी सब हर पार्टी की, अपना MMA की तरफ से मौलाना फजल रहमान के भाई थे, जनाब अताउर रहमान साहब थे, तो इम्पोर्टेंट लोग थे। तो वो जो हाउस ऑफ कॉमन में इजलास हुआ, और मैं भी वहाँ मौजूद था, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में, और वो एक तारीख़ी इजलास था, जिसमें लेबर पार्टी मौजूद थी, जिसमें कंजर्वेटिव्स मौजूद थे, जिसमें लिबरल डेमोक्रेट्स मौजूद थे, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान मौजूद थे, और सिविल सोसाइटी के बेपनाह लोग मौजूद थे। तो उसमें जो पाकिस्तान ने यकजहती का मुजाहरा किया, और मज़े की बात है मेरा की नोट एड्रेस था, एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर ने खड़े होकर कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा ने कहा है मेरी ज़बान भी यही है, मेरे ख़याल भी यही हैं। तो वो जो इम्प्रेशन गया ना वो कमाल का था। इसी तरह जिस तरह जॉइंट सेशन में इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ के बावजूद जब सब लीडर्स ने कहा कि मकसद पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, तो इससे आपका केस बड़ा मजबूत हुआ है। और दूसरी तरफ भारत में आप देख रहे हैं कि तकसीम दिखाई दे रही है आपको। आज जो शुरू में पुलवामा के बाद उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और एका किया, आज वो एका दिखाई नहीं दे रहा। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी सारी पार्टियां नहीं गई थी, सब नहीं गई, पर जो गई भी सही, मतलब मेन पार्टी कांग्रेस थी, ठीक है ना जी, जो उन्होंने वहाँ हाँ में हाँ मिलाई। आज कांग्रेस तनकीद कर रही है, आज बहुत से सवालिया निशान उठा रही है। आज तो उन्होंने मुतालबा कर दिया कि आपने कहा कि हमने 3 टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, आपने कहा कि 350 आपने टेररिस्ट मारे, तो हमें शवाहिद दीजिए ना, हमें उनकी तस्वीर दिखाइए जैसे पाकिस्तान ने दिखाई है। तो आज उनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं अब आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मसला कश्मीर के हल के लिए अगर बातचीत शुरू होती है, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं डोजियर पे बात करो, अभी तो आप कह रहे हैं डोजियर पे बात करो। मसला कश्मीर पर बातचीत के लिए एक बहुत अहम चीज़ है मीर साहब, और वो सबसे अहम फरीक है कश्मीरी। जी, कश्मीरी जो कुर्बानी दे रहा है वो तो कश्मीरी दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, बच्चे तो उसके मर रहे हैं, कर्फ्यू के आलम में तो वो है, पासपोर्ट तो उनके जब्त हैं, इंटरनेट तो उनकी बंद हुई है, जनाजे तो वो उठा रहे हैं जी, लोगों को तो दफना रहे हैं, मैस ग्रेव्स तो वहाँ निकल रही हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल तो वहाँ हो रहा है, इस्मत जनी तो वहाँ हो रही है।
تو ان کو آن بورڈ لینا ہوگا، پاکستان کو ان کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ میری رائے میں کوئی کشمیر کی حل کی پیش رفت کشمیریوں کو آن بورڈ لیے بغیر بے معنی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں اب آپ نے بڑی صحیح بات کر دی، میں یہی آپ سے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں دیکھیے بس اصل پارٹی اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے جناب پرویز مشرف کے زمانے میں ایک کوشش کی گئی تھی اور ایک پیش رفت ہوئی تھی، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بھی ہوئی، ایک ڈسکشن بھی ہوئی، جس کو کہ را کے سابق چیف اے ایس دولت نے اس کا ذکر بھی کیا کہ لیکن کشمیریوں نے پرویز مشرف کے اس فارمولے کو مسترد کر دیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اس میں بہت اچھی گفتگو کے بعد اس کی کمزوری کیا تھی؟ اس کی کمزوری یہ تھی کہ جو متاثرین ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ تو میں آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کشمیری آن بورڈ نہیں ہوں گے، جب تک ان کی رائے کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، تین فریق ہیں۔ تو کشمیری جو ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ 1972 کا شملہ معاہدہ اور 1999 کا جو اعلان لاہور ہے اس کو نہیں مانتے۔ میں عرض کروں نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے بات کرنی ہے، ہم سنجیدہ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہائی الرٹ پہ ہے ہماری ایئر فورس، میں آج ایز فارن منسٹر کہہ رہا ہوں اور آپ کے پروگرام کے لیے پورا ہندوستان سن رہا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مناسب اور باعزت تعلقات چاہتے ہیں، گریں گے نہیں، دفاع کریں گے، لیکن اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس خطے کا فائدہ ہے۔ ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم آمد و رفت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ اجمیر شریف جائیں، ہم چاہتے ہیں کرتارپور کے ذریعے سکھ یہاں آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے ہندو یہاں آئیں، ٹریولنگ ہو، ٹورزم ہو۔ اب اس کے لیے کشمیر سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گفت و شنید ہو۔ اس گفت و شنید کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہندوستان سنجیدہ ہے تو انہیں سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی قیادت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کو آزاد کریں، ان کو جیلوں سے باہر نکالیں، ان سے بیٹھیں، ان کی بات سنیں۔ آج آپ ان پر گولیاں بند کریں، دھماکے بند کریں، ٹیئر گیس کا استعمال بند کریں، میز پہ بٹھائیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات بشک بعد میں کر لیں، پہلے ان کے ساتھ سی بی ایم کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، چلیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ فرض کیجئے کوئی نہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول ہے اور دوران الیکشن سے پہلے ہم کیسے بات کریں، اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ الیکشن تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی نشست مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ چلے ہم سے نہ کیجئے، اپنوں سے تو کیجئے جو مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہیں۔ لیکن وہ ان کو نہیں نا، وہ دلی کو اپنا نہیں نا سمجھتے، لیکن حریت کانفرنس سے بات چیت تو ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی بیٹھے تو ہیں نا، مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہیں نا، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں کے چیف منسٹرز رہ چکے ہیں، جو یونین منسٹرز رہ چکے ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب ہیں، چیف منسٹر رہ چکے ہیں، یونین منسٹر رہ چکے ہیں، ان سے بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں کرتے بات؟ محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، آج وہ کیا گفتگو فرما رہی ہیں؟ چلیے میں علی گیلانی صاحب کا ذکر نہیں کرتا، میں میر وائز عمر فاروق صاحب کا، یاسین ملک صاحب کا، چلے ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ماضی میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے ہیں، حکومتوں کا کولیشن کا حصہ بنتے رہے ہیں، ان سے انگیج کرنے میں کیوں خطرات محسوس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ ملک رئیس صاحب، بہت مہربانی، تھینک یو۔